الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ۔ محترم سامعین و ناظرین، نبی مکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے روز 3 شخص ایسے ہوں گے جن کے خلاف میں اللہ رب العالمین کے سامنے وکیل بن کے کھڑا ہوں گا۔ ان میں سے سب سے پہلا وہ شخص ہے کہ جو کسی کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے، کوئی اپنا معاملہ طے کرتا ہے تو اپنے معاملے کے اندر اللہ رب العالمین کی قسم اٹھاتا ہے یا اللہ رب العالمین کو اپنا گواہ بنا لیتا ہے، لیکن بعد میں اس کے ساتھ دھوکہ بازی کرتا ہے۔ تو جو شخص دھوکہ بازی کرنے والا ہے، نبی مکرم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے روز اس شخص کے خلاف میں اللہ رب العالمین کے سامنے وکیل بن کے اس دوسرے شخص کی طرف سے وکالت کر رہا ہوں گا۔ جو شخص لوگوں کے ساتھ دھوکہ بازی کرتا ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے روز اس شخص کی سرین پر جھنڈا گاڑ دیا جائے گا تاکہ تمام لوگ اس کو دیکھ کر پہچان لیں گے کہ یہ وہ شخص ہے جو دنیا کے اندر لوگوں کے ساتھ دھوکہ بازی کیا کرتا تھا۔ اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جس نے کسی آزاد شخص کو بیچ کر کے اس کی قیمت کو کھاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک شخص کسی آزاد آدمی کو پکڑ کر کے کسی دوسری جگہ بیچ دیتا ہے، یا کسی شخص کو کسی ایسی جگہ پہ ملازمت میں رکھوا کر کے اور اس کے سالہ سال یا مہینوں کی جو تنخواہ ہے، اس کی مزدوری ہے، اس کو وہ شخص خود وصول کر لیتا ہے۔ تو یہ شخص اسی زمرہ کے اندر آتا ہے، گویا کس نے آزاد آدمی کو بیچ دیا ہے۔ اور تیسرا وہ شخص ہے کہ جو کسی مزدور کو اجرت پر کام کے لیے رکھتا ہے، لیکن جب وہ اپنا کام کرتا ہے، کام کرنے کے بعد اس مزدور کی اجرت دینے سے انکار کر دیتا ہے۔ وہ کسی بھی جگہ پہ ہو، وہ فیملی ڈرائیور ہو یا آپ کی فیکٹری دکان پر کام کرنے والا ہو، یا اسی طریقے وہ کھیتوں میں کام کرنے والا ہو، جس شخص کو آپ نے کسی بھی کام کے لیے اجرت پر رکھا تھا لیکن اس کی اجرت دینے سے انکار کر دیا، آقا کائنات علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے خلاف جس نے مزدوری دینے سے انکار کیا، جس نے مزدور کی اجرت دینے سے انکار کیا، کل قیامت کے روز میں دوسرے شخص کی طرف سے وکیل بن کے اللہ رب العالمین کے سامنے اس کا کیس لڑوں گا۔ تو میرے بھائیوں، اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دھوکہ بازی کرنا ایک حقیر شخص کی علامت ہے، اور اسی طریقے جس کے خلاف نبی علیہ السلام وکیل بن کے کھڑے ہوں گے، وہ شخص ہلاک ہو جائے گا۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ حرام مال کھانا جو ہے وہ کبیرہ گناہوں کے اندر شامل ہوتا ہے۔